بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، یوٹیوب کے اسپیکٹ ٹی وی چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اردو ویک یو ایس اے کے ایڈیٹر ہیں جناب حبیب اللہ صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پاکستان میں سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں، یہ سینٹ کا ادارہ بالآخر ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اس کے بارے میں جو دیگر انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ تو حبیب اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سینٹ کا ادارہ کب وجود میں لایا گیا اور اس کی ضرورت کیوں کر محسوس کی گئی؟ بہت شکریہ الیاس صاحب، آپ نے آج موقع دیا اپنے اس پروگرام میں مہمان کی حیثیت سے۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، اور یہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ تھا کہ ہمارے بہت سارے ویورز سینٹ کے چناؤ کے حوالے سے اور سینٹ کے طریقہ کار کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے۔ جی، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، تو اس وقت اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آبادی کی بجائے صوبوں کی بنیاد پہ ایسی متناسب نمائندگی عوام کے اندر لائی جائے جس سے صوبوں کے اندر احساس محرومی پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی یعنی صوبہ پنجاب سے جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ 371 ہیں، اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، صوبائی اسمبلی کی جی، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی بلوچستان کے 65 ہیں آبادی کے لحاظ سے۔ اس لیے یہ چیز آبادی کے تناسب سے تو ٹھیک تھی، لیکن صوبوں کی تناسب سے ایسی ضرورت محسوس ہوئی کہ تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی جائے۔ تو پہلی دفعہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 59 شامل کیا گیا اور سینٹ کے ادارے کا وجود تشکیل دیا گیا۔ اس لحاظ سے تمام صوبوں کو متناسب نمائندگی دی گئی۔ ہر صوبے کو جو کہ شروع میں کم سینیٹرز تھے، لیکن آج کی اگر بات کریں تو 23 سینیٹرز ہر صوبے سے الیکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا کہ سینٹ جس کو ہم ایوان بالا بھی کہتے ہیں اور قومی اسمبلی جس کو ایوان زرین کہتے ہیں، تو ان دونوں ایوانوں کو حکومت کے اندر شامل کیا، پارلیمنٹ کے اندر شامل کیا گیا تاکہ صوبوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو سکے اور آئین کو اور قوانین کے بنانے میں پوری قوم اور پورے صوبوں کو پورا موقع مل سکے۔ جی بہت شکریہ۔ تو جیسا ناظرین آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ جو آبادی کی بنیاد کے اوپر ان میں سیٹیں ایلوکیٹ کی جاتی ہیں، جبکہ سینٹ وہ ادارہ ہے جہاں مکمل طور پر ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، ایک مساوات پیدا کرنے کے لیے ایک برابر ایوان کو سیٹیں تمام صوبوں کو تو ایلوکیٹ کی جاتی ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ سینٹ میں کتنی سیٹیں ہیں اور جو اس وقت صوبوں کو اس میں کس طرح سے نمائندگی دی گئی ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر صوبے کو 23 کی بنیاد پہ ہے، لیکن اگر کرنٹلی ہم سینٹ کی بات کریں، چونکہ سینٹ کے ممبران کی تعداد مختلف ادوار میں مختلف رہی ہے، لیکن آج کرنٹلی 96 سینیٹرز ہیں ایوان بالا کے اندر، اور اس کی اگر شرح نکالی جائے تو ہر صوبے سے 23 ممبران سینٹ جو ہے نا الیکٹ ہو کے ایوان بالا کے اندر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، جبکہ 4 سینیٹرز وفاق سے لیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے 8 سینیٹرز فاٹا سے لیے جاتے تھے، لیکن یہ 10ویں ترمیم کے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی نمائندگی فاٹا کی جو 8 سیٹیں ہیں وہ ختم کر دی گئیں۔ اس طرح اس وقت سینیٹرز کی کل تعداد 96 ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹ کے جو ممبران ہیں وہ ہر 6 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ
قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو میعاد مدت ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے جی. اور سینٹ میں ہر 3 سال بعد آدھے سینٹ کے جو ممبران ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور ان کا دوبارہ الیکشن کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ایوان بالا یا سینٹ کبھی بھی تحلیل نہیں ہوتا. اوکے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو سینیٹرز ہیں ان کا انتخاب کیسے عمل میں لایا جاتا ہے؟ عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ انتخاب جو ہے ممبران قومی اسمبلی کے ذریعے سے تشکیل پاتا ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس کی ان ریالٹی یہ کیسے پروسیس جو ہے وہ انفولڈ ہوتا ہے؟ اچھا، یہ تھوڑا سا پیچیدہ اور سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوگا، میں کوشش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبران منتخب ہوتے ہیں وہاں تو بڑا سادہ سا اور آسان سا فارمولا ہوتا ہے کہ جو ممبر سب سے زیادہ ووٹ لے لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے اور باقی سب لوگ جو ہے نااہل اس میں ہار جاتے ہیں اور وہی لوگ ممبران اسمبلی منتخب ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ووٹ لیتے ہیں. جی. لیکن سینٹ میں یہ طریقہ کا قدرے مختلف ہے چونکہ یہ ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہی سینیٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں. ممبران قومی اسمبلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وفاق کے لیے قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی کے لیے صوبے کے ایم پی ایز جو ہیں سینیٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں. اب آتے ہیں سینیٹر کے الیکٹ کرنے کے طریقہ کار پہ. جی پلیز. تو یہ برطانیہ کے ایک ریاضی دان تھے تھامس رائٹ ہل، انہوں نے ایک فارمولا متعارف کروایا تھا کہ جو کہ بہت سارے ملکوں میں کامیابی سے اس پہ عمل پیرا ہیں اور وہ کامیاب بھی ہے اور یہ نہ صرف گورنمنٹ کی سطح پہ بلکہ پرائیویٹ سطح پہ بھی اس فارمولے کے تحت لوگوں کا چناؤ کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ بتاتا چلوں کہ ہر صوبہ جتنی سیٹیں ایلوکیٹ کی جاتی ہیں تو وہ اس صوبے کے ممبران صوبائی اسمبلی سینیٹرز کو الیکٹ کرتے ہیں. تو پنجاب اسمبلی جیسے کہ اس کی کل سیٹیں 371 ہیں اور یہاں سے ابھی جو سینیٹر الیکٹ ہوں گے وہ 11 الیکٹ ہوں گے تو ہم 11 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 371 کے اوپر تو جو نمبر نکلے گا اس حوالے سے اس کو گولڈن فگر کہا جاتا ہے. تو وہ 11 جو سینیٹر منتخب ہوں گے ان کو کم از کم اس گولڈن فگر تک اچیو کرنا ہوگا. اوکے. تو سینٹ کا جو الیکشن کا انعقاد ہوگا اس وقت تمام ووٹرز کو سینیٹرز کی ایک فہرست مہیا کر دی جائے گی کینڈیڈیٹس کی جی جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہوں گے. تو تمام ووٹرز اپنی پسندیدگی کی سے پسندیدہ امیدوار کو جو بھی انہیں پسند ہے اپنی پولیٹیکل ول سے جس کو وہ الیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر وہ نمبرز لگاتے جائیں گے. مثال کے طور پہ ابھی پنجاب سے 11 الیکٹ ہونے ہیں تو 11 ووٹ کا ہر حق حاصل ہوگا تمام امیدواروں کو. تو وہ نمبر لگا دیں گے نمبر 1 2 3 4 اور 11 تک جتنے بھی کنٹیسٹڈ امیدوار ہوں گے. تو اس طریقے سے ووٹنگ کا عمل مکمل ہوگا اور پھر جب گنتی کا عمل شروع ہوگا تو یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو سب سے پہلے مرحلے میں جو نمبر 1 والی ترجیح ہے ان ووٹوں کو الگ کیا جائے گا اور ان کو دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ ایک نمبر لینے والا کون سا امیدوار ہے. اس طریقے سے دوسرے نمبر پہ آنے والا پھر تیسری ترجیح والا اور چوتھی ترجیح والا اس طرح 11ویں ترجیح تک یہ سلسلہ جائے گا. اوکے. تو اس میں جس امیدوار نے گولڈن فگر کو کراس کیا ہوگا تو اس کے ایکسٹرا ووٹ دوسری ترجیح والے کو اور اس طرح دوسری سے تیسری ترجیح والے کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. اسی لیے اس کو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کہا جاتا ہے کہ بار بار سینٹ کا الیکشن نہ ہو، ایک ہی ووٹنگ کے عمل سے سینیٹرز منتخب ہو جائیں. تو جو سب سے اوپر 11 امیدوار جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں گے تو وہ کامیاب قرار پا جائیں گے اور باقی نااہل ہوں گے وہ اس میں جو ہے ناکام ہوں گے یعنی کامیاب نہیں
قرار پائیں گے. اس طریقے سے تمام صوبائی اسمبلیز اپنے اپنے سینیٹرز کو الیکٹ کریں گے. یہ تو مسٹر ہیل نے بڑا ہی کمپلیکیٹڈ کوئی فارمولا بنایا ہوا ہے، لیکن ناظرین یہی وہ فارمولا ہے جس کے تحت ہمارے جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں وہ سینیٹرز کا انتخاب کریں گے. آپ نے اپنی ڈسکشن میں یہ ذکر کیا کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ بھی کچھ سینیٹرز کا انتخاب کرتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے سینیٹرز ہیں جو وفاق کے تحت آتے ہیں یا جن کو ممبران قومی اسمبلی منتخب کرتے ہیں؟ جی بہت آپ نے اہم سوال پوچھا. اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں، چونکہ فاٹا اور وفاق کی جو سیٹیں تھیں، یعنی وفاق کی تو موجود ہیں جبکہ فاٹا کی اب ختم کر دی گئی ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ فاٹا میں چونکہ صوبائی اسمبلی نہیں ہے اور وفاق میں بھی صوبائی اسمبلی نہیں ہے، تو یہاں پہ جو سینیٹرز منتخب کیے جاتے ہیں وہ ممبران قومی اسمبلی کے ووٹ سے کیے جاتے ہیں. اور فاٹا میں جو امیدوار، جو ایم این ایز یا جو ممبران قومی اسمبلی فاٹا سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے فاٹا کے سینیٹرز کو الیکٹ کرتے تھے، اور وفاق میں ساری قومی اسمبلی کے ممبران اپنے ووٹ کے ذریعے وفاق سے جو کہ 4 سیٹیں ہیں جس میں 2 ٹیکنوکریٹس کی ہیں اور 2 جنرل سیٹ پہ ہیں، تو وہ ان کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو یہاں باقی چاروں صوبائی سطح پہ ممبران صوبائی اسمبلی اس کو الیکٹ کرتے ہیں، اور وفاق اور فاٹا میں ممبران قومی اسمبلی ان کو الیکٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا حبیب صاحب. میں آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا سینٹ میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے بھی کوئی سیٹیں مختص کی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں میں یا دیگر اداروں میں خواتین اور اقلیتوں کے لیے کچھ نشستیں مختص کی جاتی ہیں؟ اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرما دیں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ ہر صوبے میں، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ 23 سیٹیں الوکیٹ کی گئی ہیں سینیٹرز کے لیے، لیکن اس 23 سیٹوں میں صرف 14 نشستیں جنرل الیکشنز کے لیے یا جنرل پبلک کے لیے مختص ہیں، جبکہ 9 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ 4 خواتین کو الیکٹ کیا جانا ضروری ہوتا ہے، اور 4 علماء اکرام یا ٹیکنوکریٹس اور 1 اقلیتی ممبر. اس طرح ہر صوبے سے 4 خواتین، 4 علماء یا ٹیکنوکریٹس اور 1 اقلیتی ممبر کو الیکٹ کرنا قانونی لحاظ سے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جو ہے سینٹ کا الیکشن یا منتخب کرنے کا طریقہ کار کو مکمل نہیں سمجھا جا سکے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حبیب صاحب نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو نہایت ہی سادہ الفاظ میں پیش کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں کو اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ یہ سینٹ کا الیکشن کس طرح سے تکمیل پاتا ہے اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آ سکیں. تو آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آئندہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.